ہم باپ ملک فہد کے پاس حرم میں بیٹھے بیت اللہ کے نور سے اپنے دلوں کو منور کر رہے تھے اور نیکیوں کے موسم بہار میں مزے لوٹ رہے تھے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ہمارے سامنے کچھ لوگ نئے نویلے صاف شفاف کپڑوں میں ملبوس آئے اور دو بیضوی دائروں میں بیٹھنے لگے۔ میں نے کہا، صاحب یہ کون ہے اور اس انداز سے کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ کہنے لگے شادی ہے، اور میں ان کے فکرے کہ شادی ہے میں الجھ کر رہ گیا۔ بات میری سمجھ میں نہ آ سکی، تاہم میں اذکار میں مصروف ہو گیا۔ اچانک ذہن میں آیا کہ ان لوگوں کے پاس جا کر دریافت کہ یہ یوں بیضوی دائرہ بنا کر یہاں کیا کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اب تو قہوے کے 2 تھرمس اور اعلیٰ بادام والی کھجوروں کے 2 پیکٹ لا کر تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کے قریب پہنچا اور ایک بوڑھے بزرگ سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا، شادی۔ پھر میں نے اس سے تفصیل پوچھی تو وہ بتانے لگا، سامنے بیٹھا لڑکا دلہا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ نکاح خواہ ہے اور اس کے ساتھ دلہن کا والد ہے۔ ہم یہاں حرم کعبہ میں شادی کرنا باعث برکت سمجھتے ہیں۔ آج بھی ہم اپنے ایک بیٹے کی شادی کے لیے آئے ہیں۔ میں حیرت زدہ دیکھ رہا تھا کہ یہ عجب شادی ہے کہ نہ یہاں شادی والا ہنگامہ، نہ شور شرابہ، نہ عورتوں کا جھمگٹا اور نہ رسم و رواج، نہ بری نہ بارات، نہ جہیز، نہ لمبے چوڑے کھانے اور ڈشوں کے چکر، نہ صحرا اور نہ بارات کے لیے اسپیشل مشروبات و ماکولات۔ سب لوگ خاموشی سے بیٹھے تھے۔ نکاح خواہ نے خطبہ مسنونہ کے بعد نکاح پڑھایا اور چند نصیحت پر مبنی باتیں کی، پھر دلہے کا ہاتھ پکڑا اور دلہن کے والد کے ہاتھ میں دے دیا۔ دونوں مسکرا دیے۔ لیجیے شادی ہو گئی۔ میں نے بابا سے پوچھا، بابا جہیز کہاں ہے؟ کون سا جہیز؟ بابا نے کہا۔ میں نے کہا، دلہن کا جہیز جو اس کے والدین شادی کے موقع پر اسے دیتے ہیں۔ کہنے لگے، یہ پاکستانی اور ہندوستانی لوگ دیا کرتے ہیں، ہم لوگ نہیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے بابا نے ہمارے معاشرے کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا ہو۔ کہنے لگا، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا بچی کو کما کر کھلا سکتا ہے، رہائش دے سکتا ہے اور عقیدہ درست ہے تو ہم بغیر کسی حیل و حجت کے شادی کر دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ لڑکے نے نکاح خواہ کو ایک خوبصورت لفافہ دیا ہے تو میں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ دلہا حق مہر ادا کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا نکاح کے بعد دلہن سے ملاقات سے قبل حق مہر ادا کرنا ضروری ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کے بعد حق مہر فوری ادا کر دینا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ نکاح خواہ نے دلہا اور دلہن کے والد کا ہاتھ پکڑا اور دونوں کو آپس میں ملا دیا جیسے اسلام لیا جا رہا ہو۔ اس کے بعد دلہن کا والد بڑے وقار سے اٹھا اور خوشی سے دلہے کو سینے سے لگا لیا، اس کے گالوں پر بوسے دیے اور اس کے بعد سب باری باری اس سے گلے ملے اور سب نے مسکراتے ہوئے دلہا کو مبارکباد دی۔ جواب میں دلہا مسکراتا رہا۔ سب لوگ خوشی خوشی ایک دوسرے سے ملے اور رخصت ہو گئے۔ البتہ دلہا عشاء کی نماز پڑھ کر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ یہ عرب معاشرے کے لوگ ہیں کہ وہاں لڑکی والے اگر غریب ہوں تو ان کے ساتھ دلہن کی تیاری کے لیے دلہا والے مدد کرتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں جہیز لینے کی بجائے لڑکی کے والدین کو معقول رقم ادا کرتے ہیں تاکہ وہ بسہولت شادی کے اخراجات برداشت کر سکیں، تو کسی کو اعتراض نہیں اور نہ ہی یہ معیوب ہے۔ اس لیے عرب معاشرے میں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو کوئی باپ یا ماں پریشان نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسے باعث رحمت سمجھتے ہیں اور جان توڑ کر اس کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں۔ کاش حرم میں ہونے والی اس شادی کی طرز پر شادیاں کی جائیں تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں کوئی بچی بن بیاہی نہ رہے، کسی کے بالوں میں چاندی نہ اترے، کسی کے فرسودہ اور غیر شرعی رسومات کے لیے عزت و عصمت داؤ پر نہ لگانی پڑے، کسی کو خودکشی نہ کرنی پڑے اور کوئی والد بچی کی پیدائش پر پریشان نہ ہو اور کوئی ماں بچیوں کی پیدائش پر نس بندی کی مکروہ و مذموم جسارت نہ کرے۔ اللہ کرے یہ دن جلد آئیں، آمین۔